الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے جی ہاں نیت سے مراد نیت قرب ہے، حسبہ سے مراد ثواب شمار کرنا، ثواب جنت۔ نیت سے مراد نیت قرب اور حصہ سے مراد نیت جنت۔ سلف صالحین کا قول پیچھے آیا تھا، الایمان قول وعمل ونیت۔ قول اور عمل ہو چکے یہاں تک، اب اخیر میں نیت کا بیان کرتے ہیں، اور اس میں رد ہے کرامیہ پر۔ وہ کہتے ہیں قول ہی کافی ہے، نیت ٹھیک نہ بھی ہو تو ایمان ہو جائے گا۔ جی دوسرے اس میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ایمان بھی عمل بالمعنی الاعم میں داخل ہے، ایمان بھی عمل بالمعنی الاعم میں داخل ہے، کیونکہ عمل کا اطلاق بالمعنی الاعم آتا ہے، فعل قلب، فعل اعضاء، فعل لسان تینوں کو شامل ہوتا۔ تو ایمان بھی فعل قلب ہے، اس لیے ایمان بھی داخل ہے عمل میں۔ یہ توجیہ نہ کریں تو یہ باب اور اس کی حدیثیں کتاب ایمان کے مناسب نہیں رہتی۔ عمل ہے، کتاب تو ایمان کی چلی ہوئی ہے، اس لیے یہ توجیہ بھی کرنی پڑے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا مقصود یہ بھی ہے کہ ایمان عمل بالمعنی العام میں داخل ہے۔ چلیے جی ہاں چلیے ہاں شاکلہ کے معنی نیت کے ہیں۔ چلیے یہاں بھی نیت اچھی ہو تو اس میں بھی ثواب ہے۔ چلیے یہاں بھی نیت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ چلیے چلیے نصیبھا، نیت اچھی کر لے تو ثواب ملے گا۔ چلیے چلیے
یہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. یہ حدیث ان کی شرطوں پر نہیں تھی، اس لیے ترجمۃ الباب میں لے آئے کہ یہ بھی صحیح ہے اگرچہ میری شرطوں پر نہیں ہے. مسلم شریف میں یہ روایت آتی. الدین النصیحۃ للہ. نصیحت کا معنی ہوتے ہیں جو چیز خالص ہو، کھوٹ سے بچی ہوئی، کھوٹ اس میں نہ ہو، خالص کھوٹ نہ ہو. تو نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نفس کی خواہش پر مقدم کرے. یہ نصیحت للہ ہے. اور نصیحت رسول کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرے اور آگے پہنچائے. معلوم کرے اور آگے پہنچائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور ائمہ کے لیے نصیحت. آپ تو پیچھے ہوتے تھے، یہاں آگے کیسے آ گئے؟ اور جو شادی کا پتہ نہیں، آپ تو پیچھے ہوتے تھے. دے وہاں جگہ نہیں ہے، دو جگہ ان کو پیچھے بٹھاؤ. ان کو شادی کا ہی پتہ نہیں تو آگے کیوں بیٹھتے؟ پتہ نہیں شادی کیا ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کیا ہے کہ جو ان کے ذمہ کام ہے اس میں ان کی امداد کرتا رہے. جو ان کے ذمہ کام ہے اس میں ان کی امداد کرتا رہے. یہ نصیحت ہے ائمہ کے لیے. اور عامت المسلمین کے لیے نصیحت کیا ہے کہ ان پر شفقت کرے، ان کو دین کا راستہ بتائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پھر ترتیب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی عمدہ ہے کتاب الایمان میں. سب سے پہلے ایمان کی بنیاد بیان کر دی. بنی الاسلام علی خمس. پھر ایمان کی شاخیں بیان کر دی اجمالاً. باب امور الایمان. پھر پوری کتاب الصلاۃ میں تفصیلاً بیان کرتے رہے ایمان کی شاخ. پھر اخیر میں حدیث جبریل لائے، اس میں خلاصہ ہے پوری کتاب الایمان کا. اس کے بعد یہ باب لے آئے باب قول النبی النصیحۃ الدین النصیحۃ. یہ خلاصہ ہے حدیث جبریل کا. یہ حدیث جبریل کا بھی خلاصہ ہے. النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ. خالص ہونا ایمان کے لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی دین کا خالص ہونا. یہ ترتیب ہے. اور کتاب الایمان کی ابتدا اور انتہا ایک جیسی ہو گئی. ابتدا میں باب امور الایمان، وہ بھی خلاصہ ہے ایمان کے شعبوں کا. اور خیر میں الدین النصیحہ، یہ بھی خلاصہ ہے دین کے شعبوں کا. یہ بھی خلاصہ ہے دین کے شعبوں کا. ٹھیک. تو ابتدا اور انتہا دونوں کا ایک جیسا ہونا یہ بلغاء کا طرز ہے.
کہ اپنی کلام کی ابتدا میں اور انتہا میں مناسبت کا خیال رکھتے ہیں. یہاں بھی مناسبت کا خیال رکھا گیا. چلیے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. چلیے جی ہاں. یوم مات المغیرہ، جس دن وفات ہوئی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی، اس دن آپ نے اخیر میں بالکل واضح فرمایا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، اشارہ ہو گیا ہوگا کہ آج میری موت آنے والی ہے. فحمد اللہ تعالی کی حمد کہی، ثنا کہی، اور فرمایا علیکم باتقاء اللہ، تقوی اختیار کرو حق تعالیٰ سے جو وحدہ لا شریک. وقار اور سکینت اختیار دونوں کے ایک ہی معنی ہے. عطف تفسیری، ہر کام اطمینان سے کیا کرو، سوچ سمجھ کر کیا کرو. جی ہاں. اس لیے میرے مرنے کے بعد بھی تم اطمینان سے رہنا. حتیٰ یاتیکم امیر، یہاں تک کہ میری جگہ دوسرا امیر آ جائے. فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ، کیونکہ وہ ابھی آ جائے گا، یعنی جلدی آ جائے گا، زیادہ دن نہیں لگیں گے. حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملے گی تو فوراً میری جگہ آدمی بھیج دیں گے. پھر کہا استعفوا لأمیرکم، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو اپنے امیر کے لیے. فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، کیونکہ تمہارا امیر بھی معافی کو پسند کرتا تھا. پھر فرمایا بعد حمد و صلات کے میں حاضر ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں. تو مجھ پر شرط لگائی کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، بیعت میں اس کا بھی لحاظ کرنا، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا. جی ہاں. اخلاص بلا غش، نصیحت. تو میں نے اس پر بیعت کی. وَرَبِّ هَذِهِ الْمَسْجِدِ، اس مسجد کے پروردگار کی قسم، میں نصیحت کرتا رہا، خیر خواہی کرتا رہا تمہارے لیے. پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے. اسی دن وفات ہو گئی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. چلیے جی ہاں، کتاب العلم کو باقی کتب سے پہلے رکھا کیونکہ تمام اعمال
علم پر موقوف ہے. علم حاصل نہ ہو تو آدمی عمل نہیں کر سکتا. اس لیے آپ علم کو پکا کریں اور چھٹیوں میں عمل کریں. اب چھٹیاں آ رہی ہیں، آپ چھٹیوں میں اس پر عمل کریں. تو کتاب الایمان، کتاب العلم کو شروع میں رکھا کیونکہ تمام اعمال علم پر موقوف ہوتے ہیں. البتہ کتاب الایمان کو کتاب العلم سے بھی پہلے رکھ دیا، اس لیے کہ کتاب الایمان اول ما یجب علی العبد ہے. اول ما یجب علی العبد، بندے پر سب سے پہلے کیا واجب ہوتا ہے؟ ایمان. اور دوسرے یہ کہ ایمان علم سے بھی مقدم ہے. ایمان ہوگا تو ایمان کے اندر علم حاصل کرے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں چلیے. جی ہاں، باب فضل العلم، باب فضل العلم. اس باب میں صرف 2 آیتیں نقل کی ہیں، حدیث کوئی نقل نہیں کی. باب فضل العلم، حدیث کوئی نقل نہیں. اس لیے کہ جو حدیث آتی ہے علم کی فضیلت میں، ابو داؤد میں آئے گی، وہ ان کی شرطوں پر نہیں تھی، اس لیے حدیث لا نہیں سکتی. حدیث لا نہیں سکے. تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ آگے جو ابواب آ رہے ہیں علم کے اندر، ان میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فضیلت علم کی ثابت ہوتی ہے. جتنے باب بھی آ رہے ہیں ان سب میں علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اس لیے یہاں کوئی حدیث فضیلت علم میں نہیں لائے. چلیے. جی ہاں، ان دونوں سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. چلیے. جی ہاں 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 جی ہاں. باب من سئل علما، کسی سے کسی علم کا سوال کیا جائے حالانکہ وہ مشغول ہو کسی بات میں پہلے سے، تو وہ اپنی بات کو پورا کر لے پھر جواب دے اس سوال کرنے والے. حدیث پڑھ لے پھر غرض بتاتے. اس درمیان میں کہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، قوم سے باتیں کر رہے تھے، کوئی بات سمجھا رہے تھے، کوئی مسئلہ سمجھا رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آ گیا، اس نے آتے ہی کہہ دیا مدرسہ۔ دیکھا نہیں کہ آپ باتیں کر رہے ہیں، کوئی بات سمجھا رہے ہیں، کچھ نہیں دیکھا، آتے ہی ٹھوک دیا مدرسہ۔ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے تھے وہی کرتے رہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ بعض قوم نے کہا کہ آپ تو سن تو لیا ہے آپ نے جو اس نے کہا تھا مدرسہ مدرسہ، لیکن آپ نے ناپسند کیا ہے اس کا درمیان میں سوال کرنا، ناپسند کیا ہے، اس لیے فوراً جواب نہیں دیا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ نے سنا ہی نہیں، آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں ہے، بعضوں نے یہ کہہ دیا۔ یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی بات پوری کر لی تو فرمایا این سائد، راہو درمیان میں راوی نے بڑھا دیا کہ آگے روایت بالمعنی ہے، مجھے الفاظ پورے یاد نہیں رہے۔ این سائد ان الساعہ، جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہ کہاں؟ دیہاتی نے عرض کی ہاں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کھڑا ہوں، موجود ہوں۔ اب جواب دیا اس کے سوال کا، اذا ضیعت الامانت، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا کیا ہے امانت کو ضائع کرنا، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، وسد شیء کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو دوسرے کا تکیہ بنا دیا، اس کے سر کے نیچے رکھ دیا، وسد شیء۔ مراد مشبہ بھی بول کر مشبہ ہے، یعنی فوضا، سپرد کر دیا، سپرد کر دیا جائے معاملہ امیری کا اور خلافت کا الی غیر اہل، غیر اہل کو امیر بنا لیا جائے، غیر اہل کو امیر بنا لیا جائے، پرویز مشرف کو امیر بنا لیا جائے تو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا، قیامت قریب ہے۔ غیر اہل کو تم نے امیر بنا لیا، اب قیامت قریب ہے، اب قیامت قریب ہے۔ تین غرضیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ ایک تو یہ ہے کہ سائل کوئی سوال کرے تو مجیب کو اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، نرمی کرنی چاہیے۔ جیسے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کی، اس کو ڈانٹا نہیں، تم نے درمیان میں کو سوال کیا، کیوں کیا؟ ڈانٹا نہیں، صرف اتنا ہے کہ فوری جواب نہیں دیا، بس اپنے کام میں مشغول رہے، جو بات آپ کر رہے تھے اسی میں آپ مشغول رہے، اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ نرمی ہے۔ سختی ہوتی ہے ڈانٹ دیتے، کیوں تم نے ایسے کیا؟ یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کہ جواب دینے والے کو
نرمی کرنی چاہیے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو بھی ذرا ہوش کرنی چاہیے کہ جس سے سوال کر رہا ہے وہ مشغول تو نہیں کسی اور بات میں، گفتگو میں، کوئی مسئلہ سمجھانے میں۔ اس کو سوچنا چاہیے، سوچنے کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے پھر سوال کرے۔ آپ تو اس طرف ہوتے تھے، ادھر کیوں بیٹھ گئے؟ اپنی جگہ آئیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو اس کو سوچنا چاہیے کہ پہلی بات جو کر رہا ہے جواب دینے والا وہ پوری کر لے پھر سوال کرے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے من قطم علما الجم بلجام من نار، من قطم علما الجم بلجام من نار، جو علم کو چھپائے اس کو لگام دی جائے گی۔ آپ تو رومال سے لگام لگا رہے ہیں، آپ تو رومال سے لگام لگا رہے ہیں، ٹھیک؟ جو علم کو چھپائے اس کو آگ کی لگام دی جائے گی، آگ، رومال کی نہیں، آگ کی لگام دی جائے گی۔ تو یہ حدیث آ گئی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جواب نہیں دیا، یہ بھی تو علم کو چھپایا ہے، سوال کیا جواب نہیں دیا، فوری جواب نہیں دیا، علم کو چھپایا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چھپایا۔ تو اس سے حدیث کے معنی واضح ہو گئے کہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جواب دے ہی نہیں، یا ضرورت کے موقع میں جواب نہ دے، ضرورت پیش آ گئی بیچارے کو، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ یہاں ایسا نہیں ہوا، تھوڑی دیر بات جو کر رہے تھے آپ نے 1-2 منٹ وہ بات پوری کر لی، تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ تھوڑی سی دیر کر لے کسی عذر کی وجہ سے، یہ عذر ہی تھا نا کہ آپ ایک بات سمجھا رہے تھے، اس عذر کی وجہ سے تھوڑی سی دیر کر بھی دے تو یہ اس حدیث کا مصداق نہیں بنے گا۔ الجم بلجام من نار، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ اس کا مصداق نہیں بنے گا۔ یہ 3 مقصد ہیں اس باب کے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس باب کا مقصد یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ لیس بسخاب، لیس بسخاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شور مچانے والے نہیں تھے، زور سے بولنے والے نہیں تھے۔ اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے اگر استاد زور سے بھی بول دے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسا بسخاب، لہو و لعب کے طور پر آپ شور نہیں مچاتے تھے، لہو و لعب کے طور پر آپ شور نہیں مچاتے تھے۔ علم میں کوئی بات سمجھانے کے لیے دیر سے بھائی کیوں دیر سے، اس میں ڈانٹ دے ذرا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دوسرے یہ کوئی سبق پڑھا رہا ہو، مسائل بتا رہا ہو تو اس میں اگر زور سے بھی بولے تو کوئی حرج نہیں، بس تکبر کی نیت نہ ہو، تکبر کی نیت نہ ہو، صرف سمجھانے کے لیے زور سے بول دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے
جی ہم سے پیچھے رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جو ہم نے کیا فادرکانا، ہمیں پھر پالیا بعد میں، آپ تشریف لے آئے. وقد ارہقتنا الصلاۃ، ہمیں پکڑ لیا تھا نماز کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا، تو ہم آگے جا کر وضو کر رہے تھے. ہم نمسح علی ارجلنا، اپنے پاؤں کو دھو رہے تھے. مسح سے مراد ہے مل کر دھونا، مسح مراد نہیں ہے ہاتھ پھیرنا، نہیں، مل کر دھونا. تو آپ نے زور سے فرمایا ویل للعقاب من النار، 2 دفعہ یا 3 دفعہ، کیونکہ ہماری ایڑیاں خشک رہ گئی تھی. وہ آگے سے دھو لیا، ایڑیاں خشک. آپ نے دیکھ لیا ان کی ایڑیاں تو خشک ہیں، ان کی ایڑیاں تو خشک ہیں. تو فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ آپ نے زور سے فرمایا. والوں کی بات سمجھانے کے لیے زور سے بھی بولے تو کوئی حرج نہیں ہے. چل جی کوئی حدیث بیان کرنے والا کہے، بہت اس بات حدیث بیان کرنے والا، حدیث پڑھانے والا، سبق پڑھانے والا مراد نہیں ہے، حدیث بیان کرنے والا کہہ دے حدثنا اخبرنا انبأنا، تو اس کا کیا حکم؟ مقصد کیا ہے باب کا؟ 2 تقریریں. ایک تقریر تو یہ ہے کہ حدثنا اخبرنا انبأنا، ان کے ایک ہی معنی ہے، سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی یہی رائے ہے، کیونکہ باب کے فوراً بعد قول نقل کیا ہے ابن عیینہ کا کہ ہمیں فرمایا حمیدی نے کہ تھے عند ابن عیینہ، ابن عیینہ کے نزدیک حدثنا اخبرنا انبانا سمعت، سب واحد تھے، واحدن سب ایک تھے، کوئی فرق نہیں. حدثنا کہلا، اخبرنا کہلا، انبانا کہلا، سمعت کہلا، کوئی فرق نہیں. یہی رائے ابن عیینہ کی، یہی رائے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہی رائے ائمہ اربعہ کی. ائمہ اربعہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان لفظوں میں حدثنا اخبرنا انبانا میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بعضوں نے کہا کہ فرق ہے، توجہ سے، آپ کی توجہ نہیں ہے. بعضوں نے کہا کہ فرق ہے. حدثنا اس وقت کہتے ہیں جب استاد حدیث پڑھ کر سنائے، اخبرنا اس کو کہتے ہیں جب شاگرد پڑھے، جیسے یہ پڑھ رہے ہیں میں سن رہا ہوں، استاد انکار نہ کرے تو وہاں اخبرنا کہیں گے. اخبرنا سرور یہ کہیں گے آپ. ہمیں استاد جی نے یہ حدیث سنائی، اخبارہ. اور جہاں صرف اجازت دے دے، بعض مجھ سے آتے ہیں
ہمیں آپ اجازت دے دیں حدیث کی، ہم نے دورہ پڑھ لیا ہے۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے اجازت۔ اس کو انبانا کہتے ہیں، نبانا اور انبانا، صرف اجازت دے دیں، نہ استاد پڑھے نہ شاگرد پڑھے، پڑھی کوئی حدیث نہیں صرف اجازت دے دی، تو اس کو انبانا اور نبانا کہتے ہیں۔ تو بعض یہ فرق کر لیتے ہیں، لیکن امام بخاری کوئی فرق نہیں کرتے۔ جب یہ دوسری توجیہ لیں، یہ تو ایک ہو گئی نا، فرق نہیں ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ فرق ہے، جیسے میں نے بتا دیا۔ جب یہ کہیں کہ فرق ہے تو پھر ابن عیینہ کا قول کیوں نقل کر دیا واحداً؟ پھر کہ یہ ایسی تمہید ہے، بس یہ بھی ایک قول ہے، اس کا بیان کرنا مقصود نہیں، اصل آگے آ رہا ہے، تو اس کا یہ ذکر پھر تمہیداً ہے، یہ ایک زائد چیز ہے ابن عیینہ کا قول، اصل باتیں آگے آ رہی ہیں۔ ٹھیک، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اور ایک تقریر بعضوں نے یہ بھی کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدثنا اور اخبرنا یہ بدعت نہیں ہے، محدثین کی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ صحابہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ نے بعض دفعہ حدثنا یا حدثو فرمایا ہے، صحابہ نے فرمایا ہے، اس لیے بدعت نہیں ہے۔ حدثنا اخبرنا اگر کہیں محدثین تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ روایتیں آگے لا رہے ہیں جن میں حدثنا اور حدثو آ رہا ہے۔ چلیے جی ہاں یہ آ گیا، سمیت النبی ابھی آ گیا، عن عبداللہ ہے کلمۃ، اور حذیفہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، یہاں حدثنا کا لفظ آ گیا۔ چلیے جی ہاں حسن بن عباس فرما رہے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی، یا یروی کا لفظ آ گیا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، یروی الربی۔ انس فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی ہے عن ربہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں یروی ہے عن ربکم۔ چلیے جی ارشاد فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، یہ مسلمان جیسا ہے،
حدثونی، یہ دیکھیں لفظ آ گیا حدیث میں، حدثونی حدثونی، بتاؤ وہ کون سا ہے؟ تو لوگ گھومنے لگ گئے، سوچنے لگ گئے وادی کے درختوں کے بارے میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اگرچہ عبداللہ مطلق ہو تو اس سے مراد ابن مسعود ہوتے ہیں، لیکن یہاں قرینہ ہے، ان ابن عمر پیچھے گزر چکا ہے، اسی لیے عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن عمر ہے۔ وقع فی نفسی، میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت معلوم ہوتا ہے جو مسلمان جیسا ہے، لیکن میں نے شرم کی کہ میں عمر میں چھوٹا تھا، بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، میں بولا نہیں، مجھے شرم آ گئی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا حدثنا، آپ خود بتائیے، ما ہیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی دیکھیے حدثنا آ گیا، حدثنا حدثنا حدثنا۔ قال ہی النخلۃ، فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، یہ مسلمان جیسا ہے، مسلمانوں کی پھوپھی ہے، یہ درخت جو ہے نا، یہ مسلمانوں کی پھوپھی ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کے لیے کچھ مٹی جگہ جگہ سے جمع فرمائی، ان سے آدم علیہ السلام کو بنا کے کھڑا کر دی، کچھ مٹی بچ گئی سرخ رومال والے صاحب، کچھ مٹی بچ گئی، اس سے کھجور کو بنا دیا، اس لیے یہ پھوپھی جان ہے، پھوپھی جان، پھوپھی جان، ان کو پھوپھی کہا کرو، کھجور کے درخت کو پھوپھی کہا کرو، یہ تمہاری پھوپھی ہے، مسلمان جیسا ہے، آدم علیہ السلام جیسی ہے، ٹھیک، یہ فرما دیا۔ اس سے کچھ مسائل نکلے، کچھ فوائد نکلے۔ ایک تو یہ کہ امتحان لینا مستحب ہے، مدرسے والے امتحان لیتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، مستحب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا ہے صحابہ سے، بتاؤ درخت کون سا ہے، یہ امتحان ہے نا، معلوم کہ امتحان لینا مدارس میں یہ مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بڑے بیٹھے ہوں تو بولنا خلاف ادب ہے، جیسے عبداللہ بن عمر نے خیال کیا کہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، میں کیا بولوں، میں کیا بولوں۔ تیسرے اسی کے قریب قریب ہے کہ اگر کوئی مصلحت فوت نہ ہو تو شرم پر عمل کر لینا اچھا ہے، کوئی مصلحت فوت نہ ہو تو شرم کا لحاظ کر لینا، شرما جانا اچھا ہے۔ شرما گئے حضرت عبداللہ بن عمر، کچھ کہا نہیں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، فرما رہے ہیں کہ میری سمجھ میں تو آ گیا تھا لیکن میں شرم کے مارے خاموش رہا۔ تو اگر مصلحت فوت نہ ہو تو شرم کا لحاظ کر لینا اچھا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ نکلا کہ اگر مصلحت فوت ہوتی ہو شرم کرنے میں تو پھر شرم نہ کرنا ہی اچھا ہے،
اگر شرم کرنے میں کوئی مصلحت فوت ہوتی ہو تو شرم نہ کرنا ہی اچھا ہے، کیونکہ دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ابا جان سے ذکر کیا کہ میری سمجھ میں آ تو گیا تھا لیکن شرم کی وجہ سے میں بولا نہیں ہوں، تو حضور فاروق ناراض ہوئے، کیوں نہیں بولے تمہیں بولنا چاہیے تھا، ٹھیک تم بولتے، نبی پاک خوش ہوتے، دعا دیتے، کیوں نہیں بولے تم؟ تو عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ مصلحت فوت ہوتی ہو تو پھر شرم کو چھوڑ دے، ٹھیک، شرم پر عمل نہ کرے، یہ عمر فاروق کی رائے تھی۔ پانچویں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس حدیث میں تو ایک پہیلی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان جیسا ہے اس کے پتے نہیں گرتے؟ پہیلی ہے، حالانکہ پہیلی سے منع فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو داود کی روایت آتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، نہا عن الاغلوطات، نہا عن الاغلوطات، پہیلیوں سے منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں خدا اپنے پہلی ڈال دی، بتاؤ بتاؤ۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ منع فرمایا اس موقع میں جہاں مخاطب کو مشقت میں ڈالنا ہی مقصود ہو، اس کو مشقت میں ڈالنا مقصود ہو، یا اس کو عاجز کرنا مقصود ہو، یا اس کو شرمندہ کرنا مقصود ہو، یہ مقصد ہو، مشقت میں ڈالنا، عاجز کرنا، شرمندہ کرنا، پھر تو منع ہے۔ اگر یہ مقصد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ چھٹی بات یہ بھی نکلتی ہے کہ ضرب المثل کو بیان کر دینا سمجھانے کے لیے اچھا ہے۔ یہ ضرب المثل ہی تو ہے کہ مسلمان جیسی ہے کھجور اور تمہاری پھوپھی ہے، یہ ضرب المثل ہی تو ہے، اس کو بیان فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلام۔ ساتویں بات یہ نکلی کہ تشبیہ میں ایک صفت میں برابری ہوتی ہے۔ کس میں؟ ہاں، ایک صفت، سو کیوں رہے تھے آپ؟ ایک صفت میں برابری ہوتی ہے، یہاں برکت میں برابری ہے، مسلمان میں بھی برکت ہے، کھجور کے درخت میں بھی برکت ہے، تمام صفات میں برابری نہیں ہوتی، جی ہاں، ایک صفت میں برابری ہوتی ہے۔ آٹھویں بات یہ بھی نکلی کہ بعض اوقات چھوٹے کی سمجھ میں کوئی بات آ جاتی ہے، بڑے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے، ان کی سمجھ میں آ گئی، ٹھیک، کوئی احمد کی سمجھ میں بات آ جائے، دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، حق تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت دے دے، چھوٹے کو دے دے۔ یہاں ایسا ہی ہوا، ابن عمر کی سمجھ میں آ گیا، بڑوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور نویں بات وہی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کھجور کا درخت یہ تمہاری پھوپھی ہے،
لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن فضائل میں ضعیف حدیث کو بھی لے لیا جاتا ہے. یہاں بھی فضیلت ہی تو ہے. کھجور کے درخت کی فضیلت ہے. اس لیے اس میں اگر لے بھی لیں اس حدیث کو تو کوئی حرج نہیں. چل ڈال دے امام کوئی مسئلہ اپنے ساتھیوں پر تاکہ امتحان لے لے جو ان کے پاس ہے علم سے. یہی جو پیچھے گزری بات پہلا فائدہ اس کو مستقل بیان کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے. چلی جی چلیے. جی اس کی دو تقریریں ہیں. باب القراءۃ والعرض باب القراءۃ والعرض علی المحدث مستحسن. قراءت اور عرض بعضوں نے ان کے دو معنی الگ الگ کیے. قراءت کوئی حدیث سنانا استاد کو وہ انکار نہ کرے, اس کو قراءت علی الشیخ کہتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے. اور عرض کے معنی ہے لکھی ہوئی حدیث دینا استاد جی کو, یا آپ پڑھ لیں, وہ پڑھ کر واپس کر دے, انکار نہ کرے. ٹھیک, اس سے بھی آگے نقل کر سکتا ہے. یہ دو صورتیں الگ الگ ہیں. ایک قول تو یہ ہے اس باب. دوسرا قول یہ بھی ہے کہ نہیں, یہاں دونوں سے ایک ہی مراد ہے. قراءت علی الشیخ ہی مراد ہے. حدیث سنائے, لکھی ہوئی حدیث دینا کاغذ پر لکھ کر, یہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتابت کا ذکر آگے خود آ رہا ہے. آگے خود امام بخاری کتابت کا ذکر کریں گے, اس لیے یہاں کتابت نہیں لیں گے. یہاں وہی قراءت پر عطف ہے عرض کا, کیا عطف تفسیری ہے. اور یہ دونوں عامل بن رہے علی المحدث پر. ٹھیک, تنازل عاملین علی معمول واحد. نحو میں پڑھا ہوگا آپ, ہدایت النحو میں پڑھا ہوگا. کبھی عامل دو ہوتے ہیں, معمول ایک ہی ہوتا ہے. دونوں کا قراءت علی المحدث, عرض علی المحدث, دونوں کا تعلق علی المحدث. تو بہرحال یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں. دونوں صورتوں میں رد کرنا مقصود ہے اس شخص کا جو یہ کہتا ہے کہ قراءت علی الشیخ صحیح نہیں ہے, صرف سماع من الشیخ ہونا چاہیے. استاد حدیث بیان کرے, شاگرد سنے, اس کا رد کر دے کہ نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. یہ دیکھیے ہم اس کی مثالیں دیتے ہیں. چلیے, انہوں نے جائز قرار دیا. چلیے,
جی ہیں جی ہیں تو اس میں یہ آ گیا کہ حضرت حسن اور ثوری نے اور امام مالک نے قرات کو جائز قرار دیا. واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم بحدیث زمام ابن ثعلبہ، ان کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے. ٹھیک. قال للنبی، انہوں نے عرض کیا تھا کہ اللہ میاں نے حکم کیا ہے کہ ہم پڑھیں 5 نمازیں. فرمایا نعم، آگے جی ساری ہے. تو یہ قرات علی النبی پائی گئی. اخبر زمام قومہ، زمام نے اپنی قوم کو بتایا. اجازو، سب نے اس کی اجازت دے دی، اتنا ہی رکھیں کیونکہ کئی آگے حدیثیں ہیں. یہاں تک احتجا مالکن تک ہو گیا. چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.